ربیع الاول کا مہینہ بڑے زور و شور سے آپ کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کا مقام بیان ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا خادم مسلک اہل حدیث کا، ہم بھی آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کا مقام بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بیان کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں بیان کرتا، کوئی نہیں بیان کرتا۔ ہمارے نزدیک پیغمبر علیہ السلام کی شان کا محور آپ کی کالی زلفیں نہیں ہیں، یا آپ کے چمکدار دانت نہیں ہیں، یا آپ کے ہونٹ یا رخسار نہیں ہے، آپ کا حسن ناقابل مثال ہے۔ لیکن اصل آپ کی شان کیا ہے؟ دیکھیں، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور اللہ کے نبی کی شان بیان کرے، اس میں انسان بھی ہوں، جن بھی ہوں، اس میں شعراء ہوں، انشاء پرداز ہوں، بڑے بڑے ادیب ہوں، بڑے بڑے فصیح اللسان ہوں، بڑے بڑے بلیغ اللسان ہوں، سارے جمع ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان بیان کریں، کوئی نظم میں، کوئی نثر میں، تو کیا سب مل کر ویسی شان بیان کر سکیں گے جیسی اللہ بیان کرے گا؟ آپ کی شان بیان کرنے میں کوئی دنیا کا کوئی شخص یا پوری دنیا اللہ کا مقابلہ کر سکتی؟ یا اللہ تیرے نزدیک تیرے حبیب کی شان کیا ہے؟ پورے قرآن میں نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر نہیں ہے، نہ آپ کے ہونٹوں کا، نہ رخساروں کا، نہ آپ کی چال کا، نہ آپ کی زلفوں کا۔ ہاں، آپ کی شان کا یہ نقطہ ہے، بے شمار آیتیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آؤ مقابلے میں لاؤ، اس شان میں کوئی آپ کا مقابل ہو، کوئی آپ کا ثانی ہو کہ دنیا والوں کال کھول کے سن لو، جو اس زمین کے تختے پر رسول کی اور صرف رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا اللہ کا رسول ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا، اللہ تعالیٰ سے ملانے والا اللہ کا رسول ہے، اور کوئی نہیں۔ کوئی اس شان کا مقابلہ ہے؟ یہ شان میرے رب نے بیان کی، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، پوری دنیا کا دامن تھام لو، اللہ کی اطاعت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔